کہ علی گڑھ کے ساتھ جو سلوک ہندوستان کا ہوگا اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہندوستان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فیصلہ اگر ہماری حمایت میں نہیں آیا، علی گڑھ کی حمایت میں نہیں آیا، تو کیا کچھ ہم نے ابھی پایا ہے اس الیکشن میں، اس کا کیا بچے گا اگر علی گڑھ نہیں بچے گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کو پڑھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ مدارس کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے نظام کی کوئی جگہ نہیں ہے، کہ جو بڑا کاز ہے اس کاز کے لیے سلمان خورشید کی سیٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن بڑا کاز جو ہے وہ کاز تو آپ مجھ سے چھین نہیں سکیں گے، دوست ہو یا دشمن، مجھ سے آپ بڑا کاز نہیں چھین سکیں گے، اس کاز کے لیے میں کھڑا رہوں گا، آپ نہیں بھی رہیں گے تو میں کھڑا رہوں گا۔ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن سیکولر تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم لوگ خوش ہیں اس بات سے کہ ہم نے الائنس بنایا، سب پارٹیوں نے مل کے بنایا، اور سب کی شرکت سے، سب کی مدد سے، سب کے کنٹریبیوشن سے اس الائنس نے اس ملک میں کچھ کر کے دکھایا۔ لیکن جو لوگ گہرائی سے سیاست کو سمجھتے ہیں وہ اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ کئی صوبے ایسے ہیں، بہت اچھے صوبے جہاں پر یقیناً ہم لوگوں کی پہچان رہی ہے، ان صوبوں میں ہم کو کامیابی نہیں مل پائی، خواہ وہ ہماچل پردیش ہو، اڑیسہ ہو، وہ مدھیہ پردیش ہو، یہاں ہم کو کامیابی نہیں مل پائی، تحریک کو کامیابی نہیں مل پائی، ہمارے الائنس کو نہیں مل پائی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر اگر نبض دیکھ کر اور کسی کا علاج کرنے کی کوشش میں ہو تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ کچھ چیزیں تو ٹھیک ہیں، بی پی صحیح ہے، ہارٹ ریٹ صحیح ہے، لیکن ابھی شوگر بہت ہائی ہے، ابھی کوئی اور چیز بہت ہائی ہے، تو کہیں سے علاج کو کچھ بدلنا ہوگا، کہیں سے ترمیم کرنی ہوگی، کہیں پر اور انویسٹیگیشن کرنے ہوں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ، ہر صوبے میں اور ہر گوشے میں ہم کس طرح سے اپنا پیغام پہنچا پائیں۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ہم خوش تو ہیں، لیکن کس بات پہ خوش ہیں؟ خوش اس بات پہ ہیں کہ اب ممکن ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی، ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو احساس ہے کہ اگر اس پر ہم کچھ نہیں کر پائے تو اگلی مایوسی بہت خطرناک مایوسی ہوگی، اور اس لیے کچھ کرنا یقیناً جلد سے جلد ہم سب کو پڑے گا۔ ایک پارٹی نہیں، میری پارٹی اکیلے نہیں، ہر پارٹی کو، ہر رہنما کو غور سے سمجھ کے اور غور سے آگے قدم اٹھانے ہوں گے۔ آج جیسے ہم یہاں اپنی اس گفتگو میں ہم یہاں سب لوگ مبتلا ہیں، تو ہم یہ نہ بھولیں کہ اسی وقت ابھی فوراً بہت کوششوں کے باوجود ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فیصلہ نہیں آیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فیصلہ اگر ہماری حمایت میں نہیں آیا، علی گڑھ کی حمایت میں نہیں آیا، تو کیا کچھ ہم نے ابھی پایا ہے اس الیکشن میں، اس کا کیا بچے گا اگر علی گڑھ نہیں بچے گی۔ اگر علی گڑھ نہیں رہی تو مجھے اپنے نانا کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کبھی کہا تھا علی گڑھ کے تعلق سے کہ علی گڑھ کے ساتھ جو سلوک ہندوستان کا ہوگا اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہندوستان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو علی گڑھ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا بھی انتظار ہے۔ علی گڑھ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، علی گڑھ ایک بہت اہم ادارہ ہے، لیکن پورے اتر پردیش کے مدارس، ان پر جو اس وقت سوالیہ نشان لگایا گیا ہے، اور مجھے بڑی دلچسپ بات یاد آ رہی ہے، جب بحث ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس صاحب نے جو قانون داں کھڑے ہوئے تھے یو پی حکومت کی طرف سے، تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ الہ آباد میں آپ نے حمایت کی تھی مدارس کی اور یہاں آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جو فیصلہ آیا ہے الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کو پڑھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ مدارس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، مدارس کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے نظام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر فوراً ابھی اسی ہفتے بمبئی سے ایک فیصلہ آیا، بمبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، جبکہ سپریم کورٹ میں یہ ساری بات بہت صاف کی جا چکی ہے، 2-3 دفعہ اس کی بحث سپریم کورٹ میں ہو چکی ہے،
اور بہت سارے ہائی کورٹ میں ہو چکی ہے، لیکن ایک بار پھر فیصلہ یہ آیا کہ جو اسکولوں کی ہدایت ہے اور اسکولوں کے انسٹرکشنس ہیں کہ آپ حجاب نہیں پہن سکتے ہیں اسکول آنے کے لیے، اس کو اس لیے اس کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ یونیفارمٹی ایک اچھی چیز ہے اور یونیفارمٹی کی ہی تلاش میں ہم لوگ اسکول جایا کرتے ہیں۔ یونیفارمٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب ہم آئین اور اپنے دستور کی بات کرتے ہیں، یہ آسان ہوتا ہے کہنا کہ ہم آئین سے جڑے ہیں، آئین کی ہم پوری حفاظت کریں گے، آئین کے ساتھ رہیں گے۔ مسئلہ کہاں اٹھتا ہے جب لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ آئین آخر کہتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ جو حجاب کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی آئین کا حوالہ دیتے ہیں، جو حجاب کے فیور میں بولتے ہیں وہ بھی آئین کا حوالہ دیتے ہیں۔ کسی کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کون سا انٹرپریٹیشن صحیح ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ آئین کا حوالہ دے کر اتر پردیش میں جو سوالیہ نشان مدارس پہ لگایا گیا وہ آئین کا حوالہ دے کے لگایا گیا کہ ہمارے ملک میں کسی کے لیے الگ کوئی سسٹم نہیں بنایا جا سکتا، کوئی نظام نہیں بنایا جاتا، مذہب کی بنیاد پر کسی کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا جاتا۔ اور اسی پر انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے ادیب بھائی، وہ مسئلہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ہر ایک کی کیا موجودگی اپنی اپنی پارٹیوں میں ہے اور ہم وہاں اپنی آواز پوری طرح سے اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور ہماری آواز کو کتنا سنا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپس میں بھی کچھ تکرار ہوتی ہے، کچھ آپس میں بھی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، آپس میں بھی ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جہاں ایک طرف مبارکباد ہے ہمارے سارے نوجوان ساتھیوں کو، اور جو لوگ ایک عرصے سے ہمارے پارلیمنٹ میں رہے ہیں اور پھر سے خدمت میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں پھر آئے ہیں، میں ان سے یہ کہہ دوں کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں، یہ وجہ نہیں ہے کہ عوام نے کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو بھیجیں۔ ہم نے آپس میں بھی ایک دوسرے کے اختلاف سے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو نہیں کھڑا کر سکتے ہیں، اور میں نے کہا کہ جو بڑا کاز ہے اس کاز کے لیے سلمان خورشید کی سیٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن بڑا کاز جو ہے وہ کاز تو آپ مجھ سے چھین نہیں سکیں گے، دوست ہو یا دشمن، مجھ سے آپ بڑا کاز نہیں چھین سکیں گے۔ اس کاز کے لیے میں کھڑا رہوں گا، آپ نہیں بھی رہیں گے تو میں کھڑا رہوں گا۔ اور اس لیے میں آیا ہوں یہ کہنے آپ سے کہ بات اس کی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی کچھ بنے گا یا کسی کی بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی۔ جو بنیادی بات ہے اس کو سن لیجئے، ہم کو نظر انداز کر دیجئے، ہمیں کوئی شکایت کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ ہے، سیاسی لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ مان کے چلیے کہ وہ ہمارے مخالفین جو ہیں انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ اور جب بھی آئین کا معاملہ آتا ہے تو وہ مسئلہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، پولرائزیشن کا مسئلہ، اپیزمنٹ کے الزام کا مسئلہ۔ اپیزمنٹ کا جواب جواہر لال نہرو نے دیا تھا، لیکن اپیزمنٹ آج تک زندہ ہے۔ جواہر لال نہرو کب سے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہ اپیزمنٹ کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے۔ اپیزمنٹ کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے، پولرائزیشن کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے۔ ہم سب کو، سیاسی جماعتوں کو سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے، ہم پابند ہیں اس پر، لیکن پولرائزیشن سامنے آ جائے گا۔ اس لیے پولرائزیشن سے بچو۔ یہ آپ کو مبارکباد اس بات کی ہم سب دے سکتے ہیں کہ پولرائزیشن جتنا لوگ چاہتے تھے کرانا وہ نہیں کرا پائے، پولرائزیشن نہیں ہوا، اور اس وجہ سے بہت کچھ بہتر ہمارے سامنے ہم کو دیکھنے کو ملا ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پولرائزیشن سے لڑنے کی جو اسٹریٹجیز ہم اپناتے ہیں وہ آئیڈیالوجی سے مختلف ہیں۔ آئیڈیالوجی کچھ ہوتی ہے، اسٹریٹجی کچھ ہوتی ہے۔ جہاں بھی 19-20 آپ اسٹریٹجی میں آپ جو بھی طور طریقے اپناتے ہیں تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ بنی رہے، اس کو کوئی نیچے نہ کر سکے، اس میں اور آئیڈیالوجی میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہم کو فیصلہ یہ کرنا ہوگا، ہر ایک کو کرنا ہوگا، ہر پارٹی کو کرنا ہوگا، ہم میں سے عوام میں ہر شخص کو کرنا ہوگا کہ کہاں لائن کھنچے گی کہ جس کے بعد آئیڈیالوجی پر ہم نہیں کہیں کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ ہار جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن آئیڈیالوجی پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔
لیکن جو حقیقت ہوتی ہے, جو روزمرہ کی حقیقت ہوتی ہے, اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہے, کہاں پر کون کیا بات کہے. مسلمان کی ہر بات مسلمان کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہمارے ہندو برادران وطن اس کو مضبوطی سے اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMCR کے بارے میں بھی یہ پیغام بہت واضح ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ایک پیشکش مسلمانوں کی اس ملک کے لیے ہے, برادران وطن کے لیے ہے, اور ہر ایک اس پلیٹ فارم پر آئے. یہ ہم اس بات کی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت جگہ ایسا ہو کہ ہم یہ خدمت کر سکیں عوام کی, ہندوستان کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. ایک اچھا ڈاکٹر, ایک اچھا اسپتال بنائے, مسلمان ہو, اس کو فخر ہو کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے میں نے تعلیم پا کر اپنے بزرگوں کے نام کو میں نے روشن کیا ہے, یہ اسپتال بنایا ہے. لیکن وہ تو یہ نہیں کہتا ہے نا کہ میں نے مسلمانوں کے لیے اسپتال بنایا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ اسپتال ہے مہیا. ہم ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب کا یہاں علاج کریں گے, لیکن فخر سے یہ کہیں گے کہ ایک مسلمان بھائی نے ایک ہندو بھائی کا یہاں علاج کیا ہے, اس کی اس نے صحت کو یہاں پر محفوظ رکھا ہے. تو ہم کو اس احساس کو آگے بڑھانا ہے اپنے لیے بھی اور برادران وطن کے لیے بھی, کہ ہم اگر مسلمان کی بات ایک مسلمان ادارے میں, مسلم ادارے میں کرتے ہیں تو وہ مسلم کی بات مسلم ادارے کی نہیں ہے, وہ ہندوستان کے ایک عظیم ادارے سے ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ہندو مسلمان سب کے دل کو چھو سکے. اس لیے کہ ہمارا مشترک جو ہمارا فیوچر ہے, جو ہماری ڈیسٹنی ہے, وہ مشترک ہے. ہماری مل کر ہم وہ پا پائیں گے, اس خواب کو پا پائیں گے جس خواب کو ہمارے بزرگوں نے ہم کو سونپا تھا اور جس خواب کو لے کر کانسٹیٹیوشن کو بنایا گیا تھا. کسی نے بحث یہ کری ہے کہ کسی بچی نے بحث کرتے ہوئے غلط یہ کہہ دیا کہ سیکولر جو لفظ ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہمیشہ سے تھا. شاید یہ صحیح نہیں ہے, سیکولر وہ ورڈ بعد میں ڈالا گیا, لیکن یہ کہہ چکا ہے سپریم کورٹ کہ لفظ کبھی بھی ڈالا گیا ہو, اس کا جذبہ اور اس کی سول اور اس کی اندرونی جو اس کی سوچ تھی وہ سیکولر ہی تھی. اس کو صرف الفاظ کے ساتھ نمایاں کر دیا گیا. کچھ لوگ نہ سمجھیں تو اس لیے سیکولر لفظ وہاں ڈالا گیا ہے. سیکولر لفظ نہیں بھی ہوتا تو ہمارا کانسٹیٹیوشن سیکولر تھا, ہے اور رہے گا. اور آج اسی جستجو میں ہم لوگ یہاں سب آئے ہیں, موجود ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ سب آئے. ہماری اپنی پارٹی کی طرف سے, ہمارے اور ساتھی کانگریس پارٹی کے یہاں بھی ہوں گے, اپنی پارٹی کی طرف سے بس اتنی سی بات کہہ دوں کہ اگر کمی کسی میں رہی ہے تو ہم میں بھی تھی, سب میں تھی. اس کا نقصان ہم نے بھی اٹھایا اور سب نے بھی اٹھایا. اب اس نقصان سے کچھ سیکھ کر, اس نقصان سے کچھ سبق لے کر اپنی ملک کو ایک بہتری کی طرف لے چلیں, ایک اچھے خواب کی طرف لے چلیں. یہ آپ سب سے میری التجا اور دعا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے, اور آپ سب کی باتیں سن کر یقیناً ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. شکریہ صاحب. السلام علیکم. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.